ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرمائے اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات کا نظام، اس کائنات کے اندر جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو مسلمان اور حقیقی مومن وہی بندہ ہے جس کا ہر عمل اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، ہر عمل اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہر عمل اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے ہو۔ اور جب بندہ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنا ہر کام، ہر فعل، ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی فرما برداری میں آتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، زندگی اس کی مرضی کے مطابق بسر کرتا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آیہ کریمہ ہمارے آج کا جو ایک عظیم عمل ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا۔ جانور تو ہزاروں لاکھوں روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، تو سارا سال جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری خوراک حاصل کرنا۔ ہم ان جانوروں سے
ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے اس سے ہم اپنی جو ہے وہ خوراک کو حاصل کرتے ہیں. سارا سال جانور ذبح کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں جانور جو ہیں ان کا گوشت بنتا ہے، ہم کھاتے ہیں. لیکن یہ آج جو 10ویں ذی الحج، آج 10ویں ذی الحج والے دن جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا. گوشت تو جب ذبح ہو جاتے ہیں ہم کھاتے ہی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. لیکن آج کے دن جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرنے کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہوتا، بلکہ آج کے دن جانور کے گلے پر چھری چلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا، اپنے رب کے حکم پر عمل پیرا ہونا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکا دینا، اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے ارادوں کو اس کے تابع کر دینا. یہ ہوتا ہے آج کے دن جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد. خالق کائنات وحدہ لا شریک کا قرآن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس آیت کے اوپر اگر غور کیا جائے، اس آیت کو اگر سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس کے اندر جو حکمت کے موتی ہیں ان کے اندر، اور ان حکمت کے موتیوں کو جو سمندر ہے اس کے اندر اگر بندہ غوطہ زن ہو تو یہ آیت ہمیں پوری زندگی کا مقصد سکھا کے جاتی ہے. پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح ہم نے اس زندگی کو اللہ کے تابع کر کے گزارنا ہے. فرمایا ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ ہے اس تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. یعنی ایک بندہ مومن کا، ایک کلمہ گو مسلمان کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام کا جو مقصد زندگی ہے اور جو زندگی کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میں جو تیرے سامنے سربا سجود ہوتا ہوں، 5 وقت نماز کے لیے آتا ہوں، 5 وقت تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں، مولا یہ میری نماز صرف تیرے لیے ہے، تیری عبادت کے لیے ہے، تیری بندگی کے لیے ہے، اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اے مولا ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے. ونسکی، اور قربانی، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، سارا سال ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ہم. تو اگر آج کے دن بھی اگر کوئی شخص اس نیت سے جانور کو ذبح کرے کہ میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. کیونکہ آج کے دن
جانور کو ذبح کرنے کا، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کا حکم، کہ اس کا حکم ہو گیا ہے تو اب ہم جانوروں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ اور یہ ایک ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ رب کا حکم جس کام کے اندر بھی ہمیں مل جائے، رب کا حکم جس کام کے اندر بھی آ جائے، وہاں ہمیں اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، سمعنا و اطعنا، ہم سنیں اور اس پر عمل کریں، اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ پھر ہمیں قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ بھئی آج کے دن اگر اپنے گھر پال کر جانور کو یا قیمت دے کر خرید کر جانور کو اللہ کے حکم کے تحت اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے، تو ہمیں پھر یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں رب کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیرنی چاہیے، خواہشات نفس کے گلے پر بھی چھری پھیرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی کام ہو، ہماری زندگی کا کوئی کام ہو تو اس کے اندر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں، نہیں، ہر وہ عمل کے اندر وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، زندگی ساری، زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قول، زندگی کا ہر فعل جو ہے وہ اس رب کی رضا کے لیے ہو، اس کی مرضی کے تابع ہو، اپنی مرضی کے تابع نہ ہو۔ اپنی مرضی ختم کر دے رب کے سامنے، اپنی مرضی کو فنا کر دے، اپنی مرضی کو ختم کر دے رب کے سامنے، کہ جس کام میں جو میرے رب کا حکم ہے میں وہی کروں گا۔ یہی اطاعت گزار اور عبادت گزار بندوں کی نشانی۔ ایک لفظ کے اندر وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ چاہے عمل کوئی چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، بظاہر کوئی معمولی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کے کرنے کے اندر رب کی رضا پوشیدہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پاتا ہے، درجہ قبولیت حاصل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن اگر انسان کوئی بڑے سے بڑا کوئی عظیم عمل بھی کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، جس طرح کہ قربانی ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ میں جانور ذبح کروں گا اور اس کا گوشت کھاؤں گا، گوشت کھانے کے لیے اگر صرف یہ نیت ہو کہ میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کروں گا، تو پھر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ہم ذبح تو کریں گے جانور، گوشت بھی کھائیں گے، لیکن نیت اگر یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، پھر ثواب بھی ملے گا اور پھر کھانے کو گوشت بھی ملے گا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہوگی تو پھر صرف گوشت ہی ملے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اس بات کو پختہ کریں، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے
ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے ہر عمل کو، ہر قول اور ہر فعل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا، تو ہمیں اس بات کو اپنے پوری زندگی کے اندر اس بات کو لانا چاہیے، اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر قول ہر فعل کے اندر، کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر آج کے دن کے لیے میں نے جمعے والے دن بھی عرض کیا تھا کہ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں لبرل قسم کے لوگ، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی اتنے لاکھوں جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے۔ ہم نے ان کی باتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10ویں ذو الحج والے دن انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، یعنی اس دن کے جو اعمال میں سے سب سے مقبول عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے اس کے راستے میں جانور کو قربان کیا جائے، اور اپنی زندگی کے اندر اس تاثر کو بٹھایا جائے کہ ہم نے زندگی کے اندر جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ہر عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو قربانی ہو، نماز ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر صرف اور صرف یہ رکھیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا ہر عمل جو ہے، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، جب یہ بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی، تو پھر ہمارے اعمال کے اندر لذت بھی عجیب آئے گی، اور پھر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کریں۔ تو اس لیے آج کے دن کا پیغام یہی ہے کہ جہاں آج ہم نے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، ساتھ ہم اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کریں۔ اگر قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، تو ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس موقع کے اوپر بھی ہمارے دلوں میں سے نفرتیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں سے قدورتیں ختم نہیں ہوتی، بھائی بھائی کے ساتھ خوشی سے نہیں ملتا۔ تو یہ اجتماعات، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، ایک تو اسلام کی وحدانیت، عالمگیریت کا اظہار ہو، اور دوسرا ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عظیم اور بابرکت اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اپنی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جن دوست احباب نے یہ ارادہ ہے، جنہوں نے جانور خریدے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔
اور جو حالات کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اندر احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی دیگر ضروریات کے لیے پیسے نکال بھی لیتے ہیں، پیسے جمع بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں دینی معاملات کی بات آئے وہاں ہم کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہاں پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔